صاحب تیش تھے نا، جلال جانتی نہیں تھے. اب جب صاحب جلال چلا، با کمال چلا، لا زوال چلا، بے مثال چلا، اب جب چلا تو وقت کی نبضیں رکنا شروع ہو گئی، فضا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی. سامنے کل کفر تھا، تلوار اٹھی، اس کے دونوں پیر اس کے بدن سے جدا ہو گئے. کل کفر کی چھت پر کل ایمان نے قدم رکھے. تلوار ذوالفقار اپنا آخری فیصلہ اس کے ماتھے پہ موت کی اسٹیمپ لگا کر کرنے والی تھی کہ اس نے لعاب دہن سے گستاخی کی، کیونکہ آج سینے پہ صاحب جلال تھا، پیچھے ہٹ گیا کہیں تیز نہ جائے. پیچھے ہٹ گیا، ورنہ آج تاریخ یہ لکھتی کہ تیز میں آتا تلوار پہ وار کیے، مگر پیچھے ہٹ گئے تاکہ کہیں صاحب جلال کو تاریخ صاحب تیش نہ لکھنے لگے. اب لوگ قصیدہ تو اپنے لوگوں کا پڑھتے ہیں، جا کے جمعوں کے خطبہ میں سن لینا، وہ بھی اپنے بہادروں کی تعریف کرتے ہیں، مگر بار بار یہی کرتے ہیں کہ ان کے غصے کا کیا ٹھکانہ تھا. وہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں تیش میں آ کر بار بار نیان سے تلوار کھینچ لیتے تھے. اب کون بتائے کہ تلوار گلیوں میں نکالنے کی چیز نہیں، میدان میں چلانے کی چیز. بہادر تو بڑے تھے، لڑنا نہیں جانتے تھے. یہ رشید ہے، کل ایماندار ہے، یہ عادل ہے، غیر و تائش تیش میں آنے والا نہیں ہے. یوالی الہ لیس عنہ بغافل، اور اس کا اللہ تو ولی ہے. میں کیا کروں جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں نا، آج کی تاریخ میں انہیں آج تک ولی کے معنی نہیں پتا ہے. اعلان رسالت سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے حضرت ابو طالب، حضرت عمران ولی کی ڈیفینیشن، ولی کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ولی ہوتا کیا ہے؟ بڑا مسئلہ حل کر رہا. حکیم الرشید عادل غیر الطائشی یوالی الہن، اس کا اللہ ولی ہے. کیوں ولی ہے؟ لیسا عنہ بغافل، کیونکہ اللہ ولی اس لیے ہے کیونکہ لیسا عنہ بغافل، کیونکہ اللہ اس محمد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتا. ولی کی تعریف یہ ہے کہ اپنے مرید سے
ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو. یا اللہ میں اتنی خاموشی میں تھوڑی بڑی گزر جاؤں گا. خدا کی قسم مجھے تو خون کھل گیا اتنی خاموشی کو سن کر. پہلی بات کیوں ولی الہم اللہ ولی ہے. کیوں ولی ہے؟ لیسا عنہ بغافل. کیونکہ اللہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتا. حضرت ابو طالب نے آیا ولایت آنے سے پہلے ولی کی تعریف یہ قرار دی کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مولائی سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو. اعتراض کرنے والوں سے پہلے ابو طالب جواب دے رہے ہیں کہ بھائی تم علی کو ولی مانتے ہو, اذان میں ولی کہتے ہو, اپنے عقیدوں میں ولی رکھتے ہو, ہر ٹھوکر پہ انہیں پکارتے ہو, تو یہاں بارسلونا کے مومنین بھی ہر مشکل میں پکار رہے ہیں, لندن کے مومنین بھی ہر مصیبت میں آواز دے رہے ہیں, دہلی میں ہر ٹھوکر پہ علی والا علی کو پکار رہا ہے, نجف میں بھی علی کے چاہنے والے ہر مشکل میں علی علی کر رہے ہیں, عرش سے فرش تک ہر مشکل میں آنے والا علی کو پکار رہا ہے. تو یہ بتاؤ علی یہاں والوں کی مدد کریں گے یا لندن والوں کی یا پاکستان والوں کی؟ ایک وقت میں علی کہاں کہاں جائیں گے؟ ابو طالب نے کہہ دیا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مولائیوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو. جہاں جہاں مشکلیں ہوں گی وہاں وہاں مشکل کشا ہوگا. مربوط کروں گا اپنی تقریر سے کہ ابو طالب کی شان میں سارے مومنین کی جانب سے کل عظمت و صفات جسے کردگار دے. تھکے نہیں, شکر کے نہیں, آخری آدمی تک جو مجھے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں ان تک اللہ انہیں بھی نظر نہ لگے. کل عظمت و صفات, کل عظمت و صفات جسے کردگار دے, موت و حیات پر بھی. اب میں کیا کہوں, اتنا پیارا مجمع ہے خدا کی قسم منبر پہ جو پڑھنے کے لیے آیا تھا نا, سوچ کر کے اس بار اشرے میں یہ پڑھوں گا. کچھ بھی تو آپ پڑھنے نہیں دے رہے تھے, جو آپ فرمائش کرتے ہیں یہ پڑھو وہ پڑھو وہی پڑھ دیتا ہوں, اور پھر جب یہاں آتا ہوں تو جہاں جہاں آپ لے جاتے ہیں آپ کے اشارے میں آگے آگے چلتا رہتا ہوں. کل عظمت و صفات جسے مجھ پہ بھی زندگی وقت دیتی تو جی چاہتا ہے کہ 50 منٹ سے پڑھا کرتا آپ کے ساتھ. کل عظمت و صفات جسے کردگار دے, موت و حیات پہ بھی جسے اختیار دے. شان عمران کل عظمت و صفات جسے کردگار دے. نتیجے تو میں نے اپنے سینے کے صندوق کی تجوری میں محفوظ رکھ کے ولایت کا تالا لگا کے کل آپ کے ناروں کے گون سے خود بخود تالا جب ٹوٹے گا تو مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کس کے ہاتھ میں کیا جائے. کل عظمت و صفات جسے کردگار دے, موت و حیات پر بھی جسے اختیار دے. حضرت ابو طالب کل عظمت و صفات جسے کردگار دے, موت و حیات پر بھی جسے اختیار دے. اور ہم نے سنا نہیں کسی کافر کے لال کو ارے بیٹی نبی دے اور خدا ذوالفقار دے.
موت و حیات پہ بھی آپ کے لیے تو آیا ہوں دور سے. میری زندگی تو بڑی مصروف ہو گئی ہے ہندوستان میں, ایک دن میٹنگ پہ میٹنگ, مگر انسان کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے. وہ ساری زندگی نقل ہے, میری اصل زندگی اثر ہے. یہاں سے ہی سب کچھ ملا ہے, اسی در سے سب کچھ عطا ہوا ہے. کل عظمت و صفات جسے کردگار دے, موت و حیات پر بھی جسے اختیار دے. ہم نے سنا نہیں, خدا گواہ ہے, پر کبھی غلط بیان نہیں ہونا چاہیے. جو دنیا کے عظیم محلوں میں فائیو سٹار کی میٹنگز میں کبھی مزہ نہیں آتا, جو ان غریب ملنگوں کی چٹائی چٹنی کے ساتھ وہ دکھانے میں روح کو تسکین ملتی ہے, غذا ملتی ہے, کیونکہ یہ ابو طالب کے چاہنے والے ہیں, ہم عمران کے نام پہ مرنے والے ہیں. اس لیے کہ بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. کیا کروں, آغاز مجلس میں ہی میں نے کہا ہے کہ زندگیاں چھوٹی ہیں, علی آپ کا ذکر بہت ہے, ہم تو پڑھ کے سن کے بھول بھی جاتے ہیں, نہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ کون سے فضائل پڑھ چکے ہیں, نہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ کون سے سن چکے ہیں, کیونکہ ہم خطرہ بے بساط ہیں, وہ پہرے بے قرار ہے. اور آج امام حق نے اپنے معتمد کو بلایا ہے, حبیب ابن مظاہر بچپن کا ساری دنیا میں حسینی لوگ آج حضرت حبیب ابن مظاہر کا ماتم کر رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے 5ویں مجلس اور 4 محرم آ گئی. ساری دنیا میں علماء کی ترتیب کے مطابق گاؤں و شہر و دیہات کو اس حبیب کے مسائل پڑھ رہے ہیں کہ جس کو جب خاصت کو خط بھیجا ہے بطول کے پیاسے سید نے تو لکھا ہے من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیر, علی کے بیٹے حسین کی جانب سے جو میرا معتمد ہے کتنا عظیم ہوگا جس پر حسین کو اعتماد ہوگا. حسین نے جسے اپنا دوست کہا, آج مولا کے غلام حسین کے دوست کا ماتم کر رہا ہے. اور ہمارا انصاف, ہماری عقیدت یہ ہے کہ اپنے رونے میں کسی غلام کے بھی مصائب ہوتے ہیں تو بخل نہیں کرتے. وہ مقدروں کے سکندر تھے جنہوں نے حسین کے قدموں پہ اپنی زندگی بتا دی. مر گئے وہ جو حسین کو مارنے آئے تھے, زندہ جاوید ہیں وہ جو حسین کے نام پر جان دے گئے. زندہ تو وہ ہوتا ہے جو حسینی بن کے مرے, مردہ تو وہ ہو جاتا ہے جو حسین سے دور ہو.
چاہے زندہ ہو مگر پھر بھی مردہ ہے. گھوڑا بھگاتے ہوئے قاصد حسین کا خط نامہ لے کر حبیب ابن مظاہر کے لیے وہاں پہنچا جہاں کوفے میں قذاب کی دکان سے حبیب قذاب خرید رہے تھے. کہا کون ہے؟ کہا قاصد الحسین. میں حسین کا قاصد ہوں. کہا میرے مولا نے تو کوفے میں آنے کے لیے کہا تھا. میرے مولا کربلا میں کہاں رہ گیا میرا مولا؟ میں تو انتظار کر رہا ہوں. عزادارو حبیب نے ایک مرتبہ قذاب کو وہاں چھوڑ کے کہا اب حسین کے عشق میں محبت میں شہادت میں میری داڑھی رنگین ہوگی. یہ کہہ کر عزادارو اپنے گھر پہ پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو حبیب کی زوجہ نے سوال کیا بڑی جلدی میں نظر آ رہے ہو حبیب کیا ہوا خیر تو ہے؟ کہا ہاں بطول کے سید بیٹے نے مجھے بلایا ہے. کہا پھر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہ ایک مرتبہ حبیب نے زوجہ کی آزمائش کے لیے ایک جملہ کہا کہ جو حشر حسین کا ہوگا وہی حشر میرا ہوگا. اس لیے سوچتا ہوں میں کیا کروں. عزادارو حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار کر حبیب کے قدموں میں پھینکی. ارے ہائے علی کا بیٹا تجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تو پھر بھی انتظار کر رہا ہے. مجھے اجازت دے کہ میں زہرا کے بیٹے کی مدد کرنے کربلا کے لیے جاؤں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو حبیب ابن مظاہر گھر سے باہر آئے. جو استبل میں گھوڑا پھدا ہوا تھا حبیب کا غلام گھوڑے کی سواری کو صاف کر کر کے جملہ کہہ رہا تھا سواری سوار کو بدلا ہوا دیکھ کر گھبرانا نہیں. میرے آقا نے چند لمحے کی بھی تاخیر کی نا تو تیری پشت پہ حبیب کا غلام سوار ہوتا بطول کے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے جائے گا. عزادارو حبیب قریب آئے. آنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے. حبیب نے سر پہ امامہ بندھا تیتو حنک سے گردن میں لپیٹ کر اپنے گھوڑے کو ہوا سے بھی تیز دوڑا کر جناب حسین کی خدمت میں پہنچے. جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. مولا میرا سلام. اتنے میں پردے کے پیچھے سے جناب سجدہ کی آواز آئی تجھے سید زادیہ سلام کہہ رہی ہے. حبیب نے امامہ اتار دیا. ہائے سیدانیوں پہ کیسا وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے. جملہ سننا ماتم کرتا رہتا. مولا وقت نہیں ہے. مولا وقت نہیں ہے. میں انتظار نہیں کر سکتا. مجھ سے انتظار نہیں ہوگا. مجھے اجازت دیجئے. دوست ہو تو ایسا آقا ہو تو ایسا کونین کا آقا ہو کر حبیب ابن مظاہر کو حسین دوست کہہ رہے ہیں. لوگ عزادارو حبیب ابن مظاہر گئے. جانے کے بعد حملہ کیا. ہزاروں کو فنار کیا. آخری جام شہادت پی کے حسین کو الوداع کہا. ایک مرتبہ حسین سرانے پہنچ کر جو حسین کے مصائب کا شعر ہے منو ان تو مجھے وہ یاد ذہن میں نہیں ہے مگر اس کا ترجمہ پڑا ہے. بچپن کے دوست معاف کرنا تو پیاسا دنیا سے جا رہا ہے. میں علی کا بیٹا ساتھیے کا بردنا تجھے وقت آخر پانی پھیلا کے نہیں بھیجا. جملہ عزادارو 10 محرم کو جامع شہادت حبیب نے کیا. 11 محرم کو نیزے آنا شروع ہوئے خالی. ان نیزوں پر ایک ایک کا سر چڑھا. عون کا سر, محمد کا سر. صدقے
قاسم کا سر حبیب ابن مظاہر حافظ قرآن کا سر معتمد حسین کا سر ایک گردن میں گھوڑے کی غازی عباس کا سر جزاک اللہ 11 محرم کو جو یہ سر دعا کروں مولا سب کو عراق میں لے جا کر آج بھی وہ ہمارا کی دیواریں موجود ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھی اور جو چاہ چکے انہیں پتا ہوگا آزاداروں جہاں پہ یہ سر گئے ہیں مگر جب 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب بابا حسین پہ سینے پہ سونے والی سکینہ میرا 23 برس کا سید سجاد ہتھڑیاں بیڑیاں پہن کر چلا ہے عزیزانو تو ہوتا تو یہ کہ لوگ استقبال پھولوں سے کرتے مگر جب کوفے کی شہزادی رہنے والی 36 ہجری میں شہزادی زینب قیدی بن کے بغیر چادر کے داخل ہوئی ہے تو کوئی پتھر پھینک رہا تھا